بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح ٹی وی میں ناصر اقبال کا آپ کو سلام۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو کا اگلا موضوع ہے پر اثر شخصیت۔ سامعین کرام، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ ہر چیز اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ آنکھ پھوڑ کر اپنے ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے، اسی طرح ہر چیز اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہے، اور انسان اپنی شخصیت سے اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا اس کی بات چیت اور انداز و اطوار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ بہت سے لوگ اچھا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر پاتے، جبکہ بہت سے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش کرنا ایک آرٹ ہے۔ جس کو یہ آرٹ آتا ہے، ان کی پوزیشن دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کی مختلف اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سب سے بہترین لیول متاثر کن قیادت کا ہے، جو متاثر کن شخصیت سے ممکن ہے۔ متاثر کن قیادت پر اثر شخصیت سے بنتی ہے۔ انسان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو اس کی سوچ ہے، اور سوچ مثبت ہو تو شخصیت بھی مثبت ہوتی ہے، اگر سوچ منفی ہو تو شخصیت بھی منفی ہوتی ہے۔ اگر سوچ کا بیج نہ ہو تو بہترین انسان ہونے کے باوجود بندہ صفر ہوتا ہے، جس کے بارے میں بدھا کہتا ہے، تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو تمہارا خیال ہے وہی تمہارا حال ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے نام ہیں، انہیں شہرت اپنے ہی کسی نظریے سے ملی، اصل میں وہ کسی سوچ کا نام ہے۔ سقراط کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پیتا اور مسکرا کر کہتا ہے، میں تو مر رہا ہوں لیکن میری سوچ کبھی نہیں مر سکتی۔ اسی طرح جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری سوچ نہیں مر سکتی، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ سوچ ایک سے دوسرے تک بالآخر نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور افکار تازہ سے نمو پاتی ہے۔ اگر افکار تازہ نہ ہوں تو زندگی ایسے تالاب کی مانند ہو جاتی ہے جہاں پانی عرصہ دراز تک رکا رہنے سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ خود پر اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بدھا نے کہا تھا کہ جس نے خود پر اعتماد کیا، زمانہ اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کا اپنی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور جو شخص یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، منزلیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ولیم جیمز کا کہنا ہے، ہماری زندگی میں یقین کا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ یقین سے نتائج بنتے ہیں۔ اکثر انسان کو ہر چیز پر یقین ہوتا ہے، لیکن اسے خود پر یقین نہیں ہوتا۔ اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دینے والا ہے۔ ہر انسان میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جو یہ یقین پیدا کرے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ انسان کا یقین اس وقت پختہ ہوتا ہے جب وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پر اثر شخصیت فیصلہ ساز ہوتی ہے۔ لمحہ موجود میں بندہ جس حال میں ہوتا ہے، وہ ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر فیصلے درست ہوں تو بندہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اگر فیصلے غلط ہوں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر کوئی نقصان اٹھا رہا ہے تو اسے ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کے فیصلے شعوری تھے یا لاشعوری۔
کسی کی ہاں میں ہاں ملائی گئی تھی یا کسی دوسرے کی بات پر عمل کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور بر وقت صحیح فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ مثال مشہور ہے کہ ایک دفعہ چند شیروں کو جنگل سے اٹھا کر پنجروں میں ڈال دیا گیا اور وہیں پر ان کی افزائش کا سامان بھی کیا گیا۔ بچے پیدا ہو کر جوان ہوئے تو انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ 1-2 دن بعد معلوم ہوا کہ ان کو جنگلی کتوں نے کھا لیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ پنجرے کی قید نے ان سے شکار کی صلاحیت چھین لی۔ آج ایسا ہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اور قوت فیصلہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کبھی پر اثر شخصیت نہیں بن پاتے۔ اسی طرح مہذب اور صاف ستھرا لباس بھی پر اثر شخصیت کی علامت ہے۔ آج ہمارے ہاں عجیب و غریب لباس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کا لباس اپنے پروفیشن کے مطابق ہوتا ہے۔ پروفیشن کے مطابق لباس پہننے والے کو لوگ دیکھ کر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی شخصیت کا دیکھنے والا پہلو سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ لوگ بات کرنے سے پہلے ہی لباس کو دیکھ کر انسان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لہٰذا لباس کے ذریعے دیکھنے والوں کو اپنا دی بیسٹ یعنی بہترین دے۔ ہمارے ہاں شخصی بہتری پر کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کی شخصی تربیت پر کام نہیں کر رہے۔ بچوں کو انٹرویو دینا، لباس پہننا اور گفتگو کرنا نہیں آتا۔ بچوں کی اکثریت کو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے لڑ رہے ہوں۔ سوال کرنے، بات کرنے اور اپنی رائے کے اظہار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیگر ممالک میں شخصی بہتری پر بہت کام کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے ڈیل کارنیگی کا نام بہت اہم ہے۔ اس کی کتابوں کا 60 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ شخصی بہتری پر لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے بھی شخصیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے کام ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور اے مالک کائنات مجھے اپنے بندوں کی فلاح کے لیے چن لیجیے۔